برکات سے نوازتا ہے، ان کے سر پر اپنے ہاتھ کو بڑھاتا اور انہیں پھلدار بناتا ہے، ان کی نسلوں کو پھلدار کرتا ہے اور انہیں کثرت کی برکت سے نوازتا ہے۔ خداوند جو ہمارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ ہم کس چیز کے محتاج ہیں، کیونکہ وہ شافی ہے، وہ قدرت والا ہے، وہ اپنی مٹھی کو کھولتا اور ہر جاندار کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ ان تمام باتوں کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، ان خوبصورت گواہیوں کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ چاہتی ہوں کہ جو لوگ اپنی زندگی میں خدا کو فرسٹ پرائیورٹی دیتے ہیں، خدا کو پہلا درجہ دیتے ہیں، خدا سدا ان کی زندگیوں میں ایسا ہی کام کرتا رہے اور وہ سدا خداوند کے نام کو جلا دیتے ہیں۔ آگے ہم عبادت کے سب سے خوبصورت حصہ میں داخل ہوتے ہیں، جو کہ ہے کلام کا حصہ۔ آئیے میرے ساتھ کھولیے انجیل منورہ بامعرفت مقدس متی رسول، متی کی انجیل، اس کا 7واں باب۔ بہت کامن حوالہ، کتنی دفعہ پڑھا ہوگا، کتنی دفعہ آنکھوں کے سامنے سے گزرا ہوگا۔ حوالہ اپنے اندر برکت ہے اور بہت سے مکاشفات رکھتا ہے۔ پڑھیے میرے ساتھ، کھولیے مقدس متی کی انجیل، اس کا 7واں باب، اس کی 28ویں آیت۔ جب یسوع نے یہ باتیں ختم کی تو ایسا ہوا کہ بھیڑ اس کی تعلیم سے حیران ہوئی، کیونکہ وہ ان کو فقیوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا تھا، ان کو تعلیم دیتا تھا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت نازل۔ خداوند کا شکر۔ متی کی انجیل، متی جو کہ خداوند کا ایک چنندہ رسول ہے۔ متی کی سٹوری میں نے آپ کو بہت دفعہ بتائی ہے۔ متی ہی کی انجیل میں جو ہے متی کا ذکر ہے، جو کہ محصول کی چوکی پر بیٹھا کرتا تھا، ٹیکس لیا کرتا تھا، ٹیکس کلیکٹر تھا، لوگوں سے جو ہے وہ ٹیکس لیا کرتا تھا۔ آپ سب جانتے ہیں ہم لوگ بل دیتے ہیں، گھر کی ہمارے خرچے ہمارے سے، آپ کو چھوٹی سی چیز کی بھی شاپنگ کرنے جائیں نا، کوئی چھوٹا سا بھی لینے جائیں، خرید و فروخت کرنے جائیں، آپ سمجھ لیجیے آپ کسی اسٹور پہ جاتے ہیں، وہاں سے جا کے ایک شیمپو کی بوتل لیتے ہیں فار ایگزامپل، ٹھیک ہے، شیمپو کی بوتل لیتے ہیں، وہ آپ کو ایک بل دیتے ہیں۔ جب آپ وہ بل چیک کریں گے نا، آپ کو شیمپو کی پرائس الگ نظر آئے گی، نیچے انہوں نے لکھا ہوتا ہے پلس ٹیکس، یہ آپ کو ٹیکس پڑا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے حکومت کو پے کیا ہے، جو حکومت کے پیسے ہیں، ہر چیز پہ ڈیوٹی ہے، ہر چیز پہ ٹیکس ہے جو ہم لوگ پے کرتے ہیں۔ متی جو ہے وہ حکومت کی طرف سے ایک جگہ پر بیٹھا کرتا تھا اور وہاں پر لوگوں سے ٹیکس کلیکٹ کیا کرتا تھا، یعنی حکومت کے خزانے میں پیسے جمع کیا کرتا تھا۔ اب لوگ جو ہیں جن کی کمائی جو ہے وہ کچھ کم ہوتی تھی، ظاہر ہے آج بھی ہم لوگ رولا ڈالتے ہیں، یہ بات ہے کہ نہیں، رولا ڈالتے ہیں، انہیں ٹیکس بتاتے ہیں، انہیں پیسے دینے، انہیں کمائیاں نہیں ہیں، نہ یہ نہ وہ نہ مسئلے، اس طرح کے خیالات ہمارے ذہن میں یا اس طرح کی باتیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں اور ہم بولتے بھی ہیں، کہتے ہیں، یہ عام روٹین ڈیلی لائف کی بات ہے جو میں آپ کے سامنے کروں۔ ایسے ہی ہوتا تھا کہ لوگ جو لوگ محصول لیا کرتے تھے، یعنی حکومت کے خزانے کے لیے پیسے اکٹھے کیا کرتے تھے، اس وقت کے لوگ ان کو برا سمجھا کرتے تھے۔ کیوں؟ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ناحق لیتے ہیں، یعنی کہ ایک تو لمٹ ہوتی ہے نا، یہ لمٹ کو کراس کر کے زیادہ پیسے لیتے ہیں، اسی لیے زکائی کو، اسی لیے متی کو جو ہے وہ برا سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یسوع جو نجات کا خزانہ ہے، اس نے کیا کیا؟ اس نے یوں کیا کہ اس نے متی کو، زکائی کو اپنے اس الہی خزانے میں سے دیا جو خزانہ کبھی ختم ہونے کو نہیں، اور انہوں نے نجات کو حاصل کیا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ نجات حاصل کرنے کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ ان کی زندگی مکمل تبدیل ہو جاتی ہے، وہ سب کچھ چھوڑ کر، دنیاوی کام کاج چھوڑ کر یسوع کے پیچھے ہو لیتے ہیں، اور یسوع کے پیچھے ہو لینے کے بعد متی اس انجیل کو لکھتا ہے تاکہ لوگ جانیں کہ جب زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں تو وہ یسوع کے نام کو کیسا جلا دیں۔ متی نے اس انجیل کو اس لیے لکھا کہ فقی، فریسی، یہودی اس بات کو جانیں کہ جب میری زندگی، پرانی زندگی جس کو میں نے چھوڑا، ترک کیا، وہ تبدیل ہو گئی تو میں کیسا بن گیا۔ اس انجیل میں یسوع مسیح کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک کے تمام واقعات ڈیٹیل سے درج ہیں۔ اس انجیل میں یسوع مسیح کو ایک عظیم پیشوا، ایک عظیم رہنما، ایک عظیم معلم، ایک با اختیار استاد کے طور پر ظاہر کیا گیا ہے۔ با اختیار استاد کے طور پر، کیا کہا میں نے؟ با اختیار استاد کے طور پر۔ حوالہ کیا پڑھا ہم نے؟ وہ نے با اختیار یعنی صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا تھا۔ کیا دیتا تھا؟ تعلیم دیتا تھا۔ یسوع، آج کے کلام کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ یسوع صاحب اختیار ہے۔ یسوع
صاحب اختیار ہے. وہ اختیار رکھتا ہے دن اور رات کو. وہ اختیار رکھتا ہے آپ کی زندگیوں پر. وہ اختیار رکھتا ہے آپ کی نتنوں میں پھونکے گئے اس زندگی کے دم پر. اور وہ اختیار رکھتا ہے آپ کے زندوں کی زمین پر زندہ رہنے پر. وہ اختیار رکھتا ہے چڑھنے والے سورج پر, ڈوب جانے والے سورج پر, اور رات کو نکلنے والے چاند پر, اور ان تاروں پر, وہ آسمان پر, وہ ہر ایک چیز پر وہ اختیار رکھتا ہے, کیونکہ وہ مالک ہے. وہ صاحب اختیار ہے. وہ صاحب اختیار. اس کے اختیار میں ہر ایک چیز ہے. متی کی انجیل ہی نہیں محض میرے عزیزوں, اگر آپ پیدائش پہلا باب پیدائش سے ہی شروع کر دیتے ہیں. میں نے ابھی کل اس بات کو نوٹ کیا, دوبارہ سے پڑھتے ہوئے میں آپ سب کے سامنے بھی پڑھنا چاہوں گی. متی پیدائش کی کتاب ہے, اس کا پہلا ہی باب ہے, اور اس کی 26ویں آیت میں خدا انسان کو تخلیق کرنے لگا ہے. اور تخلیق کرنے کے عز کیا لکھا ہے, یہاں پڑھیے. پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت اپنی شبیہ کی مانند بنائیں, اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چھپائے اور تمام زمین سب جانداروں جو زمین پر رہتے ہیں اختیار رکھیں. یہ اختیار وہ ہے جو ابتدا سے, یہ اختیار وہ ہے جو مکاشفہ کی کتاب میں بھی نظر آتا ہے کہ آسمان اور زمین کی کنجیاں یا عالم ارواح کی اور موت کی کنجیاں میرے پاس. یہ وہ اختیار ہے جو یسوع خود رکھتا, باپ خود رکھتا, اور تحفے میں آپ کو شاگردوں کو دیا جاتا ہے, ملتا ہے. جب آپ اس کے ساتھ وفاداری سے چلتے ہیں, جب آپ اس کو اپنی زندگی میں پہلا درجہ دیتے ہیں, تو یقین کیجئے وہ آپ کو اختیار دیتا ہے کبھی زندگی کے پاس آنے کا, تو کبھی سانپوں اور بچھوؤں کو کچلنے کا, کبھی اس کے نام کی خاطر, اس کی وسعت کی خاطر جگہ جگہ استعمال ہونے کا, تو کبھی پاخروں کی وساست کے ذریعے سے معجزات کو کرنے کا, کیونکہ وہ اختیار رکھتا ہے. وہ صاحب اختیار ہے. متی کی انجیل اس کے 9 باب میں لکھا ہے. اب یسوع کیوں صاحب اختیار ہے؟ متی کی انجیل اس کے 9 باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ یسوع کو گناہ معاف کرنے پر اختیار حاصل ہے. یسوع کو گناہ معاف کرنے کے ساتھ. یسوع کو گناہ معاف کرنے پر اختیار حاصل ہے. یہاں لکھا ہے لیکن اس لیے کہ تم جان لو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے. ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے. یسوع صاحب اختیار ہے. کیوں؟ کیا دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے, دنیا میں کوئی ایسا معبود گزرا ہے جس نے لوگوں کے گناہ معاف کیے, جس نے لوگوں کی خاطر ان کی محبت میں صلیب پر چڑھ کر اپنی جان دی ہو, جو جاتے جاتے بھی ہماری فکر میں ہو اور ہمارے لیے مددگار دے گیا ہو؟ کیا کوئی ایسا خدا ہے جو پھر آنے والا ہو ہمیں لینے کی؟ یسوع صاحب اختیار ہے. اور کلام حق میں لکھے گئے الفاظ اور میرے آقا کے لب مبارک سے نکلے گئے الفاظ اپنے اندر قوت رکھتے ہیں, ایسی قوت رکھتے ہیں کہ اس کے تو الفاظ بھی صاحب اختیار ہیں. وہ کہتا لازر قبر سے باہر آ جاؤ, کیونکہ وہ صاحب اختیار ہے مردوں کو زندہ سے. وہ کہتا ہے 38 برس کے بیمار کو, سوچئے ذرا, ایک حوض ہے, حوض کے ارد گرد بیمار لوگ پڑے ہیں, نہ جانے کتنے کتنے عرصے سے پڑے ہیں. جب خدا کا فرشتہ آتا حوض کو ہلاتا ہے, لوگ کوشش کر کے حوض میں اترنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کیسا خدا ہے, کیسا صاحب اختیار ہے کہ اس بندے کو حوض میں نہیں جانا پڑا. اس کو کہتا ہے اٹھ, اپنی چارپائی اٹھا اور چل چل. یہ صاحب اختیار ہے. اے میں نسی فکی فریسی چیکا مار دے, اے میں نسی فکی فریسی یسوع کو جل دے. اے تے گلاں سی نا ٹکن نہیں سی دینی. کہتے نہیں پنجابی میں کہ اگر کوئی بندے کو ہم مطلب جو بندہ کسی بات سے چڑھتا ہو یا جس بندے کو کوئی بات لگتی ہو تو کہتے ہیں انہیں ذرا تیلی لاگی پھر پیکھیں. کہتے ہیں نا ایسے, انہیں ذرا تیلی لا دو پھر پیکھیں. فقیوں اور فریسیوں کو انہی بات سے جو ہے وہ تیلیاں لگتی تھیں اور پھر وہ پھڑپھڑاتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, 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 یہ کیا کر رہے ہیں, یسوع یہ کیا کر رہے ہیں, ربونی یہ کیا کر. پھر ہر بات میں سوال, ہر ایک بات پہ سوال. کلام حق میں متی ہی کی انجیل میں لکھا گیا ہے کہ فقی فریسی یسوع کے پاس آتے ہیں. یسوع ہیکل میں ایک بدروح گرفتار انسان کو شفا دیتے ہیں.
روحانی شفا دیتے ہیں، یعنی اس کی روح کو جو ہے وہ آزاد کرتے ہیں بدروحوں سے، بری روحوں سے۔ فقیر فریسی سارا معاملہ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ سارے معاملے کے بعد وہ یسوع کے پاس آتے ہیں۔ بدروحیں یسوع کو کہتی ہیں کہ ہم تجھے جانتے ہیں کہ تو خدا کا قدوس ہے، تجھے ہم سے کیا کام؟ یسوع سے کہتا ہے چپ رہو اور اس میں سے نکل جاؤ۔ بدروحیں اس بندے کو مڑوڑ تڑوڑ کے جو ہے اس کے اندر سے نکل جاتی، ٹھیک ہے۔ اب فقیر فریسی آ کے یسوع کو کہتے ہیں تو کس اختیار سے یہ سارے کام کرتا ہے؟ تجھے کس نے یہ اختیار دیا؟ اب یسوع ان کا سینس آف ہیومر چیک کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ پہلے تم یہ بتاؤ کہ یوحنا کا بپتسمہ آسمان کی طرف سے ہے یا زمین کی طرف سے؟ یسوع ہر چیز کو جانتے ہیں، ہر چیز کو پہچانتے ہیں۔ جس طرح کی سائیکی وہ لوگ رکھتے تھے، یسوع بھی اس طرح ہی ان کے ساتھ بات چیت کرتے تھے۔ وہ پھنس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر ہم کہیں گے آسمان کی طرف سے تو یسوع کہیں گے تو تسی نہ دے یقین کیوں نہیں کیتا؟ اگر اسی کہیں گے انسان نہ لو سیتے لوگ کی سانو مار دیں گے، انہوں نے کہنے ہوتے نبی سی خدا دا۔ یسوع کہتا ہے کہ میں بھی نہیں بتاتا کہ میں کس اختیار سے یہ سارے کام کرتا ہوں جب تک تم لوگ خود نہیں بتاتے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں، فقیر فریسی بھی اس چیز کے حامی تھے، اس بات کو جانتے تھے کہ کرسٹس آنے والا ہے اور وہ صاحب اختیار ہوگا، لیکن ایکسیپٹنس نہیں تھی۔ یسوع کو وہ جو ہے اس بات پر کیا اس کو کہہ سکتے ہیں، ماننا نہیں چاہتے تھے۔ ان کو پتہ تھا یہ ساری چیزیں، لیکن وہ ماننا نہیں چاہتے تھے کہ وہ یسوع ہی ہے۔ لیکن یسوع جو ان کے سامنے معجزات کرتا تھا، یسوع جو ان کے سامنے ہر ایک بات میں بڑھوتی کو ظاہر کرتا تھا، اپنے اختیار کو واجب القدر ظاہر کرتا تھا، وہ پھر بھی یسوع کا انکار کرتے تھے۔ اس سے کیا ہوا؟ صلیب پر بھی ان کی فکر کی گئی، ان کو کہا گیا کہ یہ جو رہ گئے ہیں نا خدایا ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کریں۔ صلیب پر جاتے جاتے بھی فکر کی گئی۔ میرے عزیزو، یسوع صاحب اختیار ہے۔ آج ہم لوگ جب اس کے اختیار کو نہیں سمجھتے تو ہمارے اندر اور فقیوں فریسیوں کے کریکٹر کے اندر کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ ہمارے لیے ہماری پریشانیاں، ہماری ٹینشنیں، ہمارے وجود، ہمارے گھرانے، ہماری مشکلات، ہمارے ایشوز، ہماری بدعتیں، ہماری نفرت، ہماری بغض، ہمارا غصہ، سب کچھ صاحب اختیار بنا ہوا ہے۔ ہم یسوع کے اختیار کو پیچھے پھینکے ہوئے ہیں، نہیں جانتے کہ وہ اپنے اختیار میں ہر ایک چیز کو نفی کر سکتا ہے، نہیں جانتے کہ وہ اختیار جو وہ آسمان کے پرندوں کو بناتے ہوئے رکھتا ہے، وہ اختیار وہ جو سمندر سے کہتا ہے کہ باکثرت تو سمندری مخلوق کو پیدا کر، وہ وہاں رکھتا ہے، وہ اختیار وہ جو چلموں سے جو ہے وہ پانی کو ناپ لیتا ہے، کیا وہ آپ کی زندگیوں کو نہیں بدل سکتا؟ کیا وہ آپ کی زندگیوں پر کوئی اختیار نہیں رکھتا؟ آج ہمارے نزدیک ہماری بیماریاں، ہماری الجھنیں صاحب اختیار۔ آج ہمارے نزدیک ہمیں یہ لگتا ہے، ہمارے ذہن میں یہ باتیں نقش کرتی گئی ہیں، بھرتی گئی ہیں، اگر کسی کو کوئی بیماری ہے وہ تو نہیں بچنا، اے مسئلہ تو نہیں بچنا، اے پرابلم ہے تو نہیں بچنا۔ فکریں ابلیس اتنا برا ہمیں جکڑ لیتا ہے، جو کہ اس دنیا کا باپ ہے، جو کہ اس دنیا کا بادشاہ ہے، جو کہ جھوٹوں کا باپ ہے، وہ اتنا برا ہمیں جکڑ لیتا ہے کہ ہم صاحب اختیار سے دن بہ دن دور جا رہے ہیں۔ وہ صاحب اختیار جس نے ہمیں زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار بخشا ہے، وہ صاحب اختیار جو چاہتا ہے کہ آپ کہیں پیچھے نہ رہ جائیں بلکہ ہمیشہ اس کے ساتھ ساتھ چلیں۔ مرکز کی انجیل اس کے پہلے باب اس کی 23 سے 27ویں آیت میں لکھا ہے کہ یسوع بدروحوں کو نکالنے پر بھی اختیار رکھتا تھا، یسوع دنیاوی کاموں پر بھی اختیار رکھتا تھا اور روحانی کاموں پر بھی اختیار رکھتا تھا۔ اس میں محض شفا نہیں، اس میں بادشاہی کے سارے کام بھی شامل ہیں۔ اگر آپ لوکا کی انجیل اس کا 10واں باب پڑھیں، اس کی 17 سے لے کر 19ویں آیت آپ میرے ساتھ پڑھیں۔ لوکا کی انجیل 10واں باب ہے، اس کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا تھا، کیونکہ وہ اختیار رکھتا ہے، وہ ہمارا باپ ہے۔ بیٹا کہہ رہی ہوں، سوری، آپ لوگ اس بات کو جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھیں عزیزو، کہ جب خدا جس کو ہم اپنا باپ کہتے ہیں، جس نے ہمیں یہ حق بخشا ہے کہ ہم اس کو ابا کہہ سکیں، والد کہہ سکیں، اپنا باپ کہہ سکیں۔ ہمارے جو دنیاوی ماں باپ ہوتے ہیں نا، یہ بڑی کامن سی چیز ہے۔ جو دنیاوی ماں باپ ہوتے ہیں نا، ان کی عادتیں، ان کے
کے بچوں میں پائی جاتی ہے. اگر کوئی سخی ہے نا اس کا بچہ چاہے تھوڑا بہت ہوگا دل کا سخی. اگر کوئی کنجوس ہے نا نہیں کرتا آگے سے بچوں میں بھی وہ چیز ہوگی. اگر کوئی اچھا ہے تو اپنے ماں باپ کو دیکھ کے بچہ بھی اچھا ہوگا. ایسا ہے. اگر وہ برے کام کرتا ہے غصہ کرتا ہے اگر کسی سے نفرت کرتا ہے اگر بکس کی نیت رکھتا ہے تو بچوں میں بھی یہ چیز ٹرانسفر ہوگی. بچے والدین کو دیکھتے ہیں. اب دیکھیں ہمارا آسمانی باپ اختیار رکھتا ہے اس کا بیٹا یسوع اختیار رکھتا ہے اور وہ اختیار وہ ہمیں بھی دیتا ہے کیونکہ ہم اس کے بچے ہیں بیٹے اور بیٹیاں. لوکا کی انجیل اس کا 10واں باب اس کی 17 سے 19ویں آیت میں درج ہے. لکھا گیا ہے کچھ یوں تحریر کیا گیا عزیزو. وہ 70 خوش ہو کر پھر آئے اور کہنے لگے خداوند تیرے نام سے بدروہیں بھی ہمارے تابع ہیں. 70 کون ہے؟ یسوع کے شاگرد آپ اور میں. نشاندہی مشابہ کلام ایک مشابہ ہے جو آپ کو مجھے ریپریزنٹ کرتا ہے. اس نے ان سے کہا میں شیطان کو بجلی کی طرح آسمان سے گرا ہوا دیکھ رہا تھا. یسوع کیا کہہ رہا ہے؟ میں شیطان کو آسمان سے بجلی کی طرح گرتا ہوا دیکھ رہا تھا. یعنی جب یسوع کے نام کو جلال دیا جاتا ہے با اختیار طریقہ سے وہ ابلیس جو ہمیں گمراہ کرتا ہے وہ بجلی کی طرح گر جاتا ہے. آگے لکھا ہے دیکھو پڑھیں آپ کے اور میرے لیے ہے سنیں. دیکھو میں تم کو اختیار دیا دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ. تم کو ہرگز کسی چیز سے زر نہ پہنچے گا. تو اب اس سے خوش نہ ہو کہ بدروہیں تمہارے تابع ہیں بلکہ اس سے خوش ہو کہ تمہارے نام آسمان پر لکھے. جب آپ کا باپ صاحب اختیار ہے تو آپ بھی اختیار رکھتے ہیں. یہ بیماریاں آپ کی الجھنیں پریشانیاں ٹینشنیں یا آپ کے گھر کے حالات آپ کو کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. جب آپ کا باپ صاحب اختیار ہے تو آپ بھی اختیار رکھتے ہیں. اور ڈانٹیے سب چیزوں کو ڈانٹیے. یسوع کے نام میں حکم دیجئے اپنے اس اختیار کو استعمال کیجئے. لکھا گیا ہے کہ آپ کو کسی چیز سے کوئی زر نہ پہنچے گا اور وہ آپ کا آسمانی باپ آپ کا پتا آپ سے بہت محبت کرتا ہے اور اس محبت کی وہ اختیار جو وہ خود رکھتا اپنے بیٹے کو دیتا وہ آپ کو بھی دیتا. خدا کے کلام میں لکھا ہے یسوع کہتے ہیں کہ مجھے اپنی جان دینے اور اسے واپس لینے کا اختیار ہے. ہر چیز پر اختیار ہر چیز پر اختیار. آپ اختیار کے ماتحت. ایک رومی سپاہی یسوع کے پاس آتا اور یسوع سے کہتا ہے کہ یسوع میں اعلیٰ حکام کے تابع ہوں ماتحت ہوں تو یہی سے کہہ دے میرا نوکر شفا پالے. اور یسوع کا اختیار دیکھیے جہاں کھڑا ہے وہیں سے کہتا ہے جا ٹھیک ہو جائے گا. نوکر راستے میں آگے کہتا ہے کہ نہیں اس نے تو وہ جو رومی سپاہی تھا اس نے کنفیوژن میں یہ پوچھا کہ کیا ٹائم تھا وقت کیا تھا جب اس نے کس گھڑی شفا پائی. انہوں نے بتایا. اس کو فوراً یاد آیا کہ یہ تو صاحب اختیار کے کام ہے جس نے فوراً اس کو شفا دی. اور کس وقت دی؟ جب وہ اپنے اختیار میں واجب القدر تھا جب وہ اپنے اختیار میں سب چیزوں سے عظیم تھا. اس کا اختیار اتنا عظیم ہے کہ وہ ہر ایک چیز پر اختیار رکھتا ہے. اس کو فرق نہیں پڑتا نہ وقت سے نہ حالاتوں سے. اس کو فرق نہیں پڑتا آپ کہاں بیٹھے ہیں کہاں نہیں بیٹھے. اس کو فرق نہیں پڑتا کہ میری بیٹی کتنی دور ہے. ہم نے گیت میں گایا دعا میں کہا گیا کہ خدا کا کان بھاری نہیں ہے جو سن نہ سکے اس کا ہاتھ